بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی قدر، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچے، پردانشی اسلامی خواتین، امت کی پیاری مائیں اور بہن، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا. بعدہ درود و سلام کے کلمات نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید ولد آدم نبینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث ہوئے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے تیری تعریف، تحمید، تسبیح، تحلیل، تکبیر کی توفیق عطا فرما. بعدہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر عموماً اور کل کائنات کے آخری نبی پیارے پیغمبر جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً ناتعداد مرتبہ انگنت مرتبہ درود و سلام بھیجنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. حضرات گرامی قدر، حاضرین جمعہ و حاضرات، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے عصر حاضر میں دینی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت. عصر حاضر یعنی اس دور میں دینی تعلیم کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کے کئی سارے وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے انشاءاللہ میں چند کو آپ کے سامنے حاضر کروں گا کہ کیوں ہمارے لیے دینی تعلیم اس دور میں ضروری ہے.
سب سے پہلے دینی تعلیم کا حصول اس دور میں اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعہ سے ایک انسان اپنے آپ کو دیندار بنا سکتا ہے، اور جو دیندار ہوگا اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا ایک مقام ہوگا، کیونکہ دین ہی کو اصل میں اولیت حاصل ہے، اور دین اگر علم سے خالی ہو تو اس کے پاس دین ہی نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس پانی کا گھڑا ہے اور وہ گھڑا پانی سے خالی ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس صرف پانی کا گھڑا ہے، پانی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس گھڑا سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اسی طرح سے انسانی وجود ہے، کہیں کہ ہم انسان ہیں اور دیندار ہیں، اگر دینی تعلیم نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے اس کے پاس۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو خالی گھڑے کی طرح نہ رکھیں، بلکہ اس کو ہمیشہ بھر کر رکھیں تاکہ پیاسے کو اپنی شدت پیاس بجھانے کا موقع ملے۔ اسی طرح سے ہم انسان ہیں، ہم اپنے اندر دینی تعلیم کو بھر کر رکھیں تاکہ اس کے ذریعہ سے ایک تو اپنی خود کی بھی پیاس بجھے اور دوسروں کو بھی ہم اپنے اس دینی علوم سے فائدہ پہنچاتے رہیں۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس دین نہیں ہے تو سمجھ لو کہ ہم اس خالی گھڑے کے مانند ہیں، جس سے نہ تو گھڑے کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور نہ ہی گھڑے کو دیکھنے والے کو بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو کیا تعلیم دی ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور قرآن کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس آیت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل فرمائی وہ اقرا تھی۔ 5 آیتوں کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ممتاز آیتیں ہمیں عطا فرمائی، اور اس کی پہلی جو کڑی تھی یا پہلا لفظ جو تھا وہ اقرا تھا، پڑھو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اپنے بندوں کو جس چیز کا سب سے پہلے حکم دیا وہ حصول تعلیم، دینی تعلیم کے حصول کا حکم تھا۔ قرآن کے اندر تقریباً 78,000 حروف ہیں، 78,000 الفاظ ہیں، اور 6,000 سے زائد آیتیں ہیں۔ 78,000 الفاظ میں سب سے ممتاز لفظ، سب سے پہلا لفظ اگر اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو اپنے بندوں کے لیے حکم کے طور پر چنا تو وہ اقرا تھی، اور 6,000 سے زائد آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جن آیتوں کو اولیت بخشی وہ سب سے پہلے یہی 5 آیتیں تھیں جس کو ہم اقرا سے شروع کرتے ہیں اور علم الانسان ما لم یعلم پر ختم کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر علم دین کو فرض قرار دیا ہے، علم دین کو حاصل کرنا واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے علم دین کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ علم دین حاصل کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مجادلہ میں غالباً یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ سبحانہ و تعالی
جو لوگ دنیا میں اللہ کی کتاب کے عالم ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند رکھا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے ان لوگوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. الذین، جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب کا علم رکھتے ہیں. والذین اوتوا العلم درجات، جنہیں اللہ رب العالمین کی کتاب کا علم ہے وہ تم سے درجات میں بہت بلند ہے، مقام اور مرتبے میں تم سے عالی ہے. یہ آیت ہم تمام لوگوں کو پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو علم دین سے جوڑنے کی کوشش کریں. رمضان کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا مہینہ شروع ہوا ہے اور اپنے آخری پڑاؤ کے قریب ہے. الحمدللہ ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، تقریباً سارے مدارس اور مکاتب مساجد میں دینی تعلیم کی ابتدا شوال کے 15 تاریخ سے ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اگر ہم اپنے دور بچپن میں تعلیم حاصل نہیں کر پائے ہیں اور آج بڑے صاحب اولاد ہو گئے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ضرور دین سے آراستہ اور پیراستہ دیں. دینی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو مدارس مکاتب میں جوڑ کر کے رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اقرا کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو پیغام پہنچایا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دینی تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کرو. یہی چیز تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنیں گی، کیونکہ جن کے پاس تعلیم ہوگا وہی ترقی پائے گا، اور جس کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ ترقی دنیاوی طور پر تو کچھ حاصل کر لے گا لیکن اخروی طور پر اس کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا. ہم نے دنیا کے اندر دیکھے ہیں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کاروبار بہت وسیع و عریض ہیں، انہیں دینی تعلیم سے وابستگی نہیں ہے لیکن دنیاوی تعلیم سے انہیں وابستگی ہے. ان کا دنیا میں کچھ مالی اعتبار سے فائدہ تو ہو سکتا ہے لیکن دینی اعتبار سے نہ تو دنیا کے اندر ان کا فائدہ ہوگا اور نہ ہی آخرت کے اندر اس کا فائدہ وہ حاصل کر پائیں گے. اس لیے چونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے دین کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے. دینی تعلیم کے حصول کو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر لازم اور واجب قرار دیا ہے. اس لیے ہم دین کو دنیا کے اندر حاصل کریں تاکہ دنیا بھی ہماری اچھی ہو اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو، اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب کرے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اسی لیے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا تھا، تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ اے میرے بھائیوں آپ سرداری حاصل کرنے سے پہلے دین کی فہم حاصل کرو، دین کی سمجھ حاصل کرو. اگر دین کی سمجھ تمہارے اندر ہوگی تو تم چھوٹے سے بڑے ہر سرداری کو نبھا سکتے ہو، ہر ذمہ داری کو نبھا سکتے ہو. لیکن اگر تمہارے اندر دین کی فہم نہ ہو تو گھروں میں اپنے اولاد کے اندر تمہارے اندر تمیز کا طریقہ نہیں ہوگا، گھر سے باہر پڑوسیوں سے تعلقات کے وصول نہیں معلوم ہوں گے، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق کے معاملات معلوم نہیں ہوں گے، گھر کے باہر جہاں پر تمہیں ذمہ دار بنا دیا جائے اس ذمہ داری کا کما حق تم اہل نہیں ہوگے. اس لیے دینی تعلیم سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ علم دیا تھا، ہزاروں حدیثوں کے حافظ، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی. جب انہوں نے احادیث کو جمع کرنا سوچا، جب جمع کرنا چاہا تو آپ نے تمام اپنے حدیثوں کو جمع کیا اور اس میں سے چھانٹا، جو صحیح مرتبے پر فائز ہوئی ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ کیا، اور جن حدیثوں کے اندر تھوڑی بہت گڑبڑیاں تھیں، خامیاں تھیں، ان حدیثوں کو آپ نے الگ کر دیا. اور صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، دنیا کی تمام کتابوں میں اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر سب سے اتھینٹک کتاب
کوئی حدیث کی کتابوں میں مانی گئی ہے تو امام بخاری کی الصحیح ہے، صحیح بخاری ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7,000 سے زائد حدیثوں کو اس میں جمع کیا ہے، اور ہر حدیث کے ساتھ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کر کے اس کی صحت پر آپ نے جو ہے مہر لگائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی میدان میں بڑا اونچا مقام تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبَعْدَ أَن تَسَوَّدُوا فَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَبِرَ سِنُّهُمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے طیبہ میں جن صحابہ کو اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری عطا فرمائی وہ بزرگ صحابہ تھے، اور اس نے اپنے بزرگی میں دینی تعلیم کو حاصل کیا ہے۔ انہوں نے اپنے عمر کا خیال نہیں کیا کہ میں تو بھی 40 سال کا ہو گیا تو میں کیسے دینی تعلیم حاصل کر سکتا ہوں، میں 50 سال کا ہو گیا ہوں میں کیسے دینی تعلیم حاصل کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں 50 سال کا بوڑھا جہاں بیٹھتا تھا وہیں پر 4 سال کا بچہ بھی بیٹھ کر کے دینی تعلیم حاصل کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنے عمر کا کبھی جو ہے خیال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے جس عمر میں دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا ذوق پیدا کیا وہ عمر ان کی تعلیم کی نہیں تھی، لیکن انہوں نے الحمدللہ اپنے لیے اس وقت کو غنیمت سمجھا، اور سرداری قبول کرنے سے پہلے انہوں نے دینی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کیا، تاکہ جب میں کہیں کا گورنر بنا کے بھیجا جاؤں، کہیں کا میں نمائندہ بنا کر بھیجا جاؤں، کہیں پر لوگ میری ولایت کے اندر ہوں، میری حکمرانی کے اندر ہوں، تو میں ایسا کچھ کام کروں جس کے ذریعہ سے وہ لوگ میرے اوپر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے دینی تعلیم سے اپنے آپ کو جوڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ قول ہم تمام لوگوں کے لیے وصیت ہے، نصیحت ہے، کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمر کی کوئی قید نہیں لگائی دینی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، تو ہم تمام لوگوں کو بھی اپنے عمر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ابھی ہم لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو پوچھ لیا جائے کہ کلمہ کیا ہے، کلمے کا معنی کیا ہے، کلمے کے تقاضے کیا ہے، اس کے شرائط اور اس کے آداب کیا ہے، تقریباً لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ تھوڑا سا آ کر کے مولوی صاحب کو ستایا جائے اور ان سے کچھ سوالات پوچھے جائیں، کچھ معلومات حاصل کیے جائیں۔ ذرہ برابر بھی ہمارے اندر فکر نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد آپ کو جب ٹائم ملے آپ بیٹھ کر کے پوچھیں، سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے کوئی فرصت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے قریب صفہ تھا، آپ نے ایک چبوترا بنوایا ہوا تھا، اس چبوترے پر آپ صبح و شام بیٹھتے تھے۔ صحابہ کرام آپ جب نہیں ہوتے تو جو صحابہ آپ سے دینی تعلیم حاصل کر لیتے وہ صحابی بیٹھتے اور دوسرے اصحاب رسول کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرتے تھے۔ حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم دین حاصل کرنے کی باری لگاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ سے کہتے تھے، اے ابو ہریرہ آج میں حاضر نہیں ہوں، آج آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک رہنا، جو باتیں آپ سیکھنا وہ باتیں آپ مجھے بتلا دینا، کل اگر میں حاضر رہوں گا آپ غیر حاضر رہیں گے تو میں جو باتیں سیکھوں گا میں آپ کو اس کی تعلیم دے دوں گا، اس کو بتلا دوں گا۔ یہ تھا جذبہ صحابہ کرام کے اندر۔ اور یہ تعلیم کا دور کب شروع ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ملنے کے بعد، یعنی 40 سال کی جب آپ کی عمر تھی، جب اللہ رب العالمین نے آپ پر قرآن کی آیتیں اتارنی شروع کی، آپ کو شرف نبوت سے مالا مال کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اور اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں پڑھنے والے بچے نہیں ہوا کرتے تھے، سب بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر آپ سے 3 سال کم تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر آپ سے 2 سال کم تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر آپ سے 3 سال کم تھی۔ ایسے ہی 38 29 40 سال کے افراد آپ کے پاس بیٹھ کر کے دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوا کرتے تھے۔
बुजुर्गों की जमात थी, तालिम बारगाह की जमात थी, जिस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी तालीम का शुरुआत किया, इब्तिदा की। आप कुरान देख कर पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आयतें आप पर उतारता वो आपको अज़बर हो जाती, याद हो जाती, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अमीन आकर के उन आयतों को दोबारा यादा करा देते, पढ़ा देते, ताकि वो आयतें भूलने ना पाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर सूरह मुदस्सिर आप पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है वअल्लमहुल बयान, सूरह रहमान के अंदर वअल्लमहुल बयान, कि हमने तुम्हारे ऊपर जो कुरान उतारा है, इस कुरान को दूसरों तक बयान करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाता है कि हमने आपके ज़हन को कुशादा कर दिया है, ताकि आप जो एक मर्तबा सुन ले उसको दोबारा जो है अपने भाइयों तक, अपने दोस्तों तक, अपने असहाब तक उसको पहुंचा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका हाफिजा इतना वसी बनाया था, जिस हाफिजे का हम एहतसाब नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयतें उतारता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी उस आयतों को दोहराने लगते। सूरह क़यामह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी वजाहत फरमाई है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला कुरान की आयतें उतारता तो अल्लाह के नबी उसको दोहराने लगते। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हुक्म देता कि आप अपनी आयतों को मत दोहराइए, मैं आपके ज़हन में उसको वलीयत कर दूंगा और फिर उसके बाद आपको उसको बयान करने की ताकत और सलाहियत दूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका हुक्म सूरह क़यामह के अंदर दिया हुआ है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ लफ्जों में फरमाया है, साफ लफ्जों में फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक वला ताजल, क्या है नबी अपने जुबान को आप ज्यादा जल्दी जल्दी हरकत मत दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, बस आप सुनते रहिए। अल्लाह का पैगंबर जिब्रील आपको पूरी आयतें सुना देगा, उसके बाद आपके ज़हन में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयतों को जो है महफूज कर देगा। इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दीन की तालीम पहुंचाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का उम्र का कैद किए बगैर उन्हें दीन की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया, जिससे पता चलता है कि अगर हमें किसी चीज का इल्म नहीं है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम किसी चीज के बारे में जानते नहीं हो तो अहले इल्म से जानिब तलम्मुस हासिल करो, उनकी शागिर्दी जो है हासिल करो और उनसे कुछ सीखो, यकीनन तुम्हें अच्छी बातें, सच्ची बातें मिलेंगी और जो तुम्हारे कामयाबी का ज़ामिन बनेंगी। इसी तरह से इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है दो तरीकों से, एक है फर्द किफाया और दूसरा है फर्द ऐन। फर्द किफाया किसे कहते हैं? फर्द किफाया अकाइद और अहकामात का उलूम, इसके लिए इसका दूसरा जो माना बयान किया गया है कि अपने बच्चों को आलिम दीन बना दिया जाए। अगर एक घर में 4-6 बच्चे हैं, एक बच्चा भी आलिम दीन बन गया तो समझ लो कि उसके घर का फर्ज किफाया हो गया। एक मुआशरे में कोई एक आलिम दीन पैदा हो गया तो समझ लो कि वो फर्ज किफाया हो गया, उस पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी उस आलिम पर है कि वो आलिम अपने पूरे मुआशरे को समेट करके उन्हें दीनी तालीम की तरफ रहनुमाई करता रहे, उन्हें दीनी तालीम देता रहे, ताकि मुआशरे के लोग बिगड़ ना जाएं, ताकि मुआशरे के लोग बुरी राह पर चल ना पड़े, ताकि मुआशरे के अंदर बुराइयां ना पैदा हो जाएं। और दूसरा है फर्ज ऐन, दूसरा है फर्ज ऐन। फर्ज ऐन का मतलब होता है कि आदमी अपने अकाइद और अपने अहकामात के साथ साथ जिन चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज किया है, जैसे इस्लाम के फराइद हैं, ईमान के फराइद हैं, एहसान का माना है और फिर अलामत क़यामत है, फिर उसके बाद बहुत सारे अमाल है जिसका करना हमारे ऊपर जरूरी है। इन चीजों का जानना हर मुसलमान पर फर्ज है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, यहाँ पर इल्म से मुराद दीनी इल्म है, दीनी फराइद है जिनका जानना हर मुसलमान पर जरूरी है। जब तक मुसलमान अपने दीनी फराइद को जानेगा नहीं वो सही तौर पर अपने आप को बना नहीं सकता है, सही तौर पर अपने आप को कामयाब नहीं कर सकता है। अगर उसको दुनिया और आखिरत दोनों जगह की कामयाबी चाहिए तो दीनी इल्म में जो फराइद है उन फराइज का सीखना उसके लिए बहुत जरूरी है। फराइज में नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है और कलमे तय्यबा शहादतैन का इकरार है, ईमान बिल्लाह में
ایمان باللہ ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالقدر خیر و شر ہے، اور ایمان بالآخرہ ہے۔ ان ساری چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں جانیں گے تو ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن تو رہے گا، لیکن ہمارے کام الپا ملپا کے رہیں گے۔ اس لیے ہم تمام لوگ جہاں پر اپنے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن کہتے ہیں، وہیں پر اسلامی فرائض سے بھی اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ آج باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹے کو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کے کان میں اذان کیسے دیا جائے وہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ بچے کو بسم اللہ کی تعلیم کیسے دی جائے، بچے کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم کیسے پڑھائی جائے، اس کو نہیں معلوم ہے۔ اس لیے کم از کم دینی جو فرائض ہیں ان فرائض کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے تمام لوگ جو بڑے عمر والے ہیں وہ بھی، جو چھوٹے عمر والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جہاں پر وہ مسلمان کہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے وہ دینی فرائض سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ دینی فرائض اگر ہمارے اندر نہیں رہیں گے، اس کا علم ہمارے اندر نہیں رہے گا، تو پھر ہمارے میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے علم دین حاصل نہ کرنے والوں کے لیے، دین کا معاملہ نہ جاننے والوں کے لیے کہا کل انعام بل ہم اضل، یہ ایسے ہیں جیسے کہ چوپائے، یہ ایسے ہیں جیسے کہ گندی نالے کے گندے کیڑے۔ اس لیے ایسے بدبودار کیڑوں سے ہم لوگوں کو بہت دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بات جو بہت ہی عام ہے ہم تمام لوگوں کے لیے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت عمدہ بات آپ نے فرمائی ہے۔ کیا بات آپ نے فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مؤمن، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے۔ کیسے؟ ان یعرف الصوم والصلاۃ والحرام والحدود والاحکام، تاکہ وہ علم دین کے ذریعہ سے نماز کو، روزوں کو، اور حرام اور حلال چیزوں کو، اور اسی طرح سے حدود کو، شرعی حدود، زنا کے حدود کیا ہیں، چوری کے حدود کیا ہے، بہتان کے حدود کیا ہے، ان سارے حدود کو وہ جاننے کی کوشش کرے۔ کس عورت سے شادی کی جانی چاہیے اس کے حدود جانے، محرمات کتنے ہیں، کن لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی پرمیشن دی جانی چاہیے، ان کی جو ہے بارے میں جاننا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا علم ہم کو سیکھنے کے بعد ہم جو ہے اس پر جو عمل کر سکیں گے۔ والاحکامات، اور تمام دیگر احکامات شرعیہ ہیں جن کا سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بات کو الفقیہۃ والمتفقہہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 میں امام شیخ ابو طالب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پیش کیا، یہ اس لیے تاکہ دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، سارے مومن اپنے آپ کو ان فرائض سے وابستگی حاصل کریں، فرائض کو سیکھ لیں، تاکہ ان کو فرائض پر عمل کرنے پر کوئی پابندی جو ہے، کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ اسی طرح سے عبداللہ بن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں جس پر طلب علم واجب ہے، یعنی علم کا طلب کرنا واجب ہے، تو ان کے والد گرامی نے جو جملہ فرمایا وہ بہت ہی اہم جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان پر جو اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس قدر علم حاصل کرے کہ اس کی نماز درست ہو جائے، اس کے روزے درست ہو جائیں، اس کے زکوٰۃ درست ہو جائے، اور دیگر شرائع اسلام صحیح ہو جائے، اور اس کے اوپر وہ قائم ہو جائے۔ اس لیے ہر مسلمان پر اس کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد میں نمبر 2 پر علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ علم ہی زندگی کے مقصد کو بناتا ہے۔ اگر ہمارے اندر علم نہ رہے تو پھر ہمارے میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت انسان کیسے کرے گا؟ جب اس کے پاس صحیح علم ہوگا۔ علم نہیں ہے تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اور اسی طرح سے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر فرمایا تم اللہ رب العالمین کو ایسے ہی یاد کرو
اللہ رب العالمین کا ذکر ایسے ہی کرو جیسے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں سکھلایا ہے۔ اب ہم اس تعلیم کو کہاں پائیں گے کہ ہم اللہ رب العالمین کو کیسے یاد کریں؟ اس کا جو ہے منبع کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، یہ چیز ہمیں کہاں ملے گی؟ یہ چیز ہم جب قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، احادیث پڑھیں گے، احادیث سمجھیں گے، تب جا کر کے ہمیں ملے گی کہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہم تمام لوگوں کو کیسے کرنا ہے۔ ذکر سے مراد صرف اللہ رب العالمین کا ورد نہیں ہے، اللہ اللہ یا حق اللہ حق اللہ حق اللہ، اس کو ذکر نہیں کہا جاتا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن کی تلاوت ہے، ذکر سے مراد نماز ہے، ذکر سے مراد اللہ رب العالمین سے کی جانے والی دعائیں ہیں۔ یہ سب جو الفاظ لوگ اوراد کے طور پر، ورد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ان کا یہ ورد کرنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کی تعلیم جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کا پڑھنا ہمارے لیے ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہمارے لیے ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کی باب اس بات کا کہ سب سے پہلے کسی چیز کو کہنے اور جاننے سے پہلے اس کے بارے میں ہم پہلے ڈیٹیل جان لیں۔ جب ہم ڈیٹیل جانیں گے، جب ہم تعلیم حاصل کریں گے، تب ہم کسی چیز کو ہم لوگ کسی دوسرے کے سامنے کوئی چیز کہہ سکتے ہیں۔ میں نے غالباً کسی موقع پر ایک مثال دی تھی، ایک خان صاحب تھے اور وہ بندوق لے کر سفر کر رہے تھے راستے میں، ٹرین میں، اور جس کو بھی ملتے تھے اس کو زبردستی کلمہ پڑھاتے تھے۔ خان صاحب کی بیوی دونوں سفر کر رہے تھے، اچانک ان کے سامنے برتھ پر ایک سامنے سوامی بیٹھا ہوا تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو خان صاحب نے اس کو سوامی کو کہا کلمہ پڑھو۔ خان صاحب کی بیوی نے کہا سوامی جی کلمہ پڑھ لیجئے، نہیں تو میرا شوہر آپ کو گولی مار دے گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھاؤ۔ کہا سوامی نے کہا کہ کلمہ پڑھاؤ۔ جب سوامی نے کہا کہ کلمہ پڑھاؤ تو خان صاحب نے کہا تم پڑھو۔ اب خان صاحب کو ہی کلمہ معلوم نہیں، خان صاحب کو ہی کلمہ معلوم نہیں ہے کہ اب خان صاحب اس کو پڑھائے کیا۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا، لیکن جب ان سے کلمہ پڑھایا جائے، معنی اس کا مطلب پوچھا جائے، اس کے تقاضے پوچھے جائے، تو وہ نل ہے، زیرو ہے، وہ سن بٹا سناٹا ہے، کچھ بھی اسے معلوم نہیں۔ آج کا مسلمان وہ خان صاحب کی طرح سے ہے۔ تو خان صاحب نہ بنیے، آپ اہل علم سے ثانوِ تلمذ حاصل کیجئے، ان کی شاگردی حاصل کیجئے اور علم سیکھیے، اپنے آپ کو بدلیے، یقیناً اللہ رب العالمین نظام کائنات کو بدلے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو دینی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی، دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت کی بھی زندگی اچھی ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ تعالی اس گرمی میں تمام مسلمانوں کی، تمام لوگوں کی جو ہے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور گرمی کے عذاب سے اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے انسانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبارک وسلم۔